ایمان کی قدر کرو، ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. میں ایک دعا بتاتا ہوں آپ کو، ویسے میں ایک چوٹ کرنے کے لیے بات کہتا ہوں، آپ نے دل سے پوچھو کہ ہم نے اللہ کا صرف اس لیے شکر ادا کیا ہو کہ اللہ تیری مہربانی تو نے مسلمان گھرانے میں بنایا. ہم میں سے بہت ساری شکوے ہیں، پیسے نہیں دیے، یا اللہ گاڑی نہیں ملی، بنگلہ نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا. ارے سب مل جاتا، اگر ایمان نہ ملتا تو میں کدھر جاتا؟ میں اربوں پتی ہوتا اور خدا نہ خواستہ کسی غیر مسلم گھر میں پیدا ہوتا، میں کیا کرتا؟ ایمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ساری دنیا کی دولت ایک طرف، ایمان کی دولت ایک طرف. اور ہمیں تو بن مانگے ملا نا، نو اسٹرگل، نو پرابلم. پڑھو تو صحیح صحابہ کرام کو. حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک بار آپ کی پیٹھ ہے نا، کرتا انہوں نے اٹھایا تو اس پہ وائٹ نشان تھے. حضرت عمر نے کہا خباب یہ تمہیں کیا ہوا؟ کہ عمر تمہیں کیا معلوم، تم تو اس وقت ایمان بھی نہیں لائے تھے. جب میں مسلمان ہوا نا تو میرا آقا مجھے چلتے ہوئے کوئلوں پر لٹاتا تھا. جلتے ہوئے کوئلوں پر ہم بکرے بوٹیاں بناتے ہیں، کبھی سوچا اس پہ کوئی بندہ بھی لیٹ سکتا ہے کیا؟ کہتے جلتے ہوئے کوئلوں پر مجھے لٹاتا تھا، اور اے عمر میری پیٹھ سے چربی پگھلتی تھی اور اس سے وہ کوئلے بجھ جایا کرتے تھے، مگر پھر بھی میں رب کا نام لیتا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں خباب یہ پیٹھ لاؤ، میں اسے چومنا چاہتا ہوں جو اسلام کی خاطر جلائی گئی ہے. کیا تکلیف ملی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ کیا پرابلم آئی ہے مجھے اور آپ کو ایمان لانے پر؟ مگر وہ مار کھا کر بھی نماز پڑھتے تھے، ہم اے سی میں اور پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھتے. وہ قرآن پڑھتے تھے. آپ کو پتا ہے میرے آقا جب قرآن پڑھتے تھے کفار کیا کرتے تھے؟ اور ان لڑکے رکھے ہوئے تھے کہ نبی پاک قرآن پڑھے تو تم شور مچانا، تم تالیاں بجانا، تم یہ کہنا معاذ اللہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ سنو. ان کو ڈر تھا کہ ان کی تلاوت لوگ سن لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. قرآن اللہ کے حبیب پڑھتے تھے، وہ لوگوں کو سننے نہیں دیتے تھے. اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن موجود ہے، ہم قرآن نہیں پڑھتے. We have to answer for those all things. کبھی کہیں تو جواب دینا پڑے گا نا کہ یار وہ لوگ مار کھا کر عبادت کرتے تھے اور ہمیں سب چیزیں میسر ہیں. مسجدیں ہماری گلیوں میں ہیں، اذانیں ہمارے پاس ہو رہی ہیں، مگر ہمارے پاس نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، مسجد میں جانے کا ٹائم نہیں، قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ایمان کی قدر تو کرو نا یار. اتنا آسانی سے مل گیا تو قدر ہی ختم ہو گئی. آج کسی کو احساس ہی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. یہ ہم سب کی کہتے ہیں تربیت کے لیے. میرے آقا کا دل مبارک تو وہ ہے جس کے صدقے ہمیں ایمان ملا ہے، مگر یہ سکھا رہے ہیں ہمیں کہ دیکھو ایمان جا بھی سکتا ہے. تھنک اباؤٹ اٹ، سوچا کرو. ہاں ایمان مل گیا بہت اچھی بات ہے، مگر یہ ایمان سلامت رہے گا قیامت تک، مرتے تک یہ پتہ نہیں ہے. ساری زندگی نمازیں پڑھی، روزے رکھے، حج کیے، اور اگر ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا نا، نل اینڈ وائڈ، سب ختم ہو جائے گا. سب سے مین چیز ایمان ہے. مگر ہم میں سے شاید کوئی ہوگا جس کو ایمان کی فکر ہوتی ہوگی کہ ایمان بھی بچ جائے، یا اللہ ایمان سلامت لے کے جاؤں.